جی بیٹا، وہ تھا شعر نمبر 5 اور اب ہم شعر نمبر 6 کی جو ہے طرف آ رہے ہیں۔ حضرت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ عین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، عین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں ربائی۔ اور اس میں حضرت اقبال فرما رہے ہیں کہ آئین کا مطلب ہوتا ہے قانون۔ جوان مرد حضرات جو ہوتے ہیں ان کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں، حق بولتے ہیں اور پھر اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، اور وہ کسی کا بھی اپنے دل میں خوف نہیں رکھتے، وہ ڈرتے ہیں تو صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کے سوا وہ کسی پہ خوف نہیں رکھتے۔ تو عین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جو جواں مرد ہیں، جو مرد مومن ہے، وہ سوائے اللہ سے کسی سے نہیں ڈرتا، اور اس کا قانون یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حق بات کہے گا، جب بھی بات کہے گا سچ کہے گا، اور پھر اس پہ ڈٹ جائے گا، اور اس کے دل میں کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا۔ اور اللہ کے شعروں کو وہ ایسے لوگ ہیں، استعارۃ ان کو کہہ دیا حضرت اقبال نے، شعر کہہ دیا اللہ کے شعر، اور وہ اللہ کے شعر ہیں، اور اللہ کے شعروں کو لومڑی جیسی چالیں نہیں آتی۔ اللہ کے شعروں کو لومڑی جیسی، پھر وہ مکر فریب دھوکہ، آپ کو پتہ ہے کہ لومڑی جو ہے انتہائی چلاک جانور ہے، اور دھوکہ اور فریب اس کا شیوا ہے، اور جو اللہ کے شعر ہیں ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہے۔ یہاں شعر کا بھی ذکر حضرت اقبال نے فرما دیا اور لومڑی کا ذکر بھی فرما دیا۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ شعر کا کیا شیوا ہے اور لومڑی کیا کرتی ہے۔ تو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ، جیسا کہ شعر یہاں استعارۃ کہا اللہ کے بندوں کو، تو شعر بہادر ہے، تو اس وجہ سے ان کی بہادری کا جو ہے حضرت اقبال مرد مومن کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بہادر ہوتے ہیں، وہ نڈر ہوتے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو مثالیں ہیں وہ کہاں سے ہمیں جو ہے وہ ملتی ہیں۔ تو پہلے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ سقراط جو ہے اس کا ذکر کروں گا۔ یہ آپ بیٹا مثال دیکھ سکتے ہیں کہ سقراط سچ بولتا تھا، اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ حقائق بیان کر رہا تھا، تو اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس نے کہا کہ آپ یا تو سچ بولنے سے پرہیز کریں، چھوڑ دیں، یا پھر زہر کا جو پیالہ ہے یہ پی لیجیے۔ تو اس نے زہر کا پیالہ پی لیا، لیکن سقراط مر کر بھی آج امر ہے، مر کر بھی آج زندہ ہے، اور جس نے زہر کا پیالہ دیا تھا وہ اس کا آج نام و نشان تک نہیں۔ پھر اس کے بعد بیٹا آپ دیکھتے ہیں، آپ آ جائیں دیکھیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا ہے، اور ساری سیرت طیبہ کا آپ مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، سچ کے سوا آپ نے کبھی بولا ہی نہیں، قرآن نے بھی اس چیز کی گواہی دی ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 40 سال رہے ہیں، اکٹھے رہے ہیں، 40 سال رہنے کے بعد آپ نے جب ان کو ایک جگہ مکہ والوں کو اکٹھا کیا اور فرمایا، ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کی رائے کیا ہے۔ دیکھیں رائے جو ہے نا، یہ رائے جو لینی ہے، رائے کوئی نہیں پوچھتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال بہت بڑا عرصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بچپن بھی اپنا گزارا، لڑکپن بھی کا دور بھی گزارا، جوانی بھی گزاری، پھر 40 سال بعد پوچھ رہے ہیں کہ میرے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ تو سبھی نے بیک زبانوں پر کہا کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ تو قرآن بھی گواہی دیتا ہے کہ آپ کے دشمن بھی آپ کو مان گئے کہ آپ صادق ہیں اور امین ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حضرت امام حسین جو ہیں ڈٹ گئے ہیں، نہیں ڈرے، اور سارا جو خاندان ہے آپ کا شہید ہوا، آپ کے رخت جگر جو ہے، آپ کا جوان بیٹا جو ہے علی اکبر بھی شہید ہوا، علی اصغر بھی شہید ہوا، لیکن آپ جو ہے آپ جو ہے وہ ڈرے نہیں ہیں، آپ کفار سے ڈرے نہیں،
یزید سے ڈرے نہیں ہیں اور نہ ہی آپ نے ان کے سامنے اپنا سر جھکایا ہے۔ تو یہ جو تھی یہ مثالیں ہیں ساری۔ تو مرد مومن ہے جو جب بھی میدان میں اترتا ہے جاتا ہے اس کا شیوا ہے کہ وہ جب بھی بولے گا سچ بولے گا، چاہے اس کا جو ہے وہ سر قلم ہو جائے۔ تو اسی طرح ہماری اسلامی تاریخ جو ہے بھری پڑی ہے ایسی مثالوں سے۔ غازی علم الدین شہید ہیں، ان کا آپ دیکھ لیں، انہوں نے جب ایک گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا تو ان کے جو جج ہیں جو وکیل ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کہہ دیں کہ آپ نے نہیں قتل کیا تو آپ کی جان جو ہے وہ بخشی جا سکتی ہے، جان بچ سکتی ہے، لیکن غازی علم الدین نے اپنی جان نہیں بچائی اور کہا ہے کہ میں نے گستاخ رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ قتل کیا ہے، اس کو میں کیوں بھاگوں میں سے؟ وہ نہیں ڈرے اور اپنی جان جو ہے وہ اللہ کے سپرد کر دی ہے۔ تو ایسے ہی ان کا شیوا ہے اور ہمیں پتہ ہے جیسا کہ سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ یہ بیٹا آپ نے کوٹیشن لکھ لینی ہے یہاں کہ سچ جو ہے نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی نہ خوش، میں زیر ہلال کو کبھی کہہ نہ سکا کاند، اور نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، اور پھر جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں۔ تو بیٹا میں امید کرتا ہوں کہ جو کچھ آج ہم نے پڑھا وہ آپ نے توجہ اور غور کے ساتھ سنا ہوگا اور اس کو نوٹ بھی آپ نے کر لیا ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے۔ السلام علیکم۔